آخری بات، بہت اہم بات، کہ آپ کا دنیا سے دل لگا ہے یا نہیں لگا، اس کی ایک علامت تو میں نے بتائی کہ چھننے پہ غم کتنا ہوتا ہے. دوسری ایک علامت یہ ہے کہ آپ نے رکھی بھی کتنی ہے. بہت مشکل ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. آپ نے رکھی بھی کتنی. جو چیزیں استعمال میں آ رہی ہے نا وہ تو ٹھیک ہے. اللہ نے آپ کو زیادہ پیسہ دیا ہے تو آپ اچھا کپڑا پہنیں، اچھا گھر بنائیں، سہولت کی چیزیں رکھیں اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو بندے کو نعمت دی ہے اس کے آثار اس پہ نظر آئے. گھر سے، گاڑی سے، لباس سے، خوراک سے نظر آنا چاہیے. لیکن جمع کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. جمع کر کے رکھنا اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسافر، بولو نا یار، نہیں سمجھتے. مسافر نہیں سمجھتے. ٹرین میں آپ جا رہے ہیں اور وہ آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا، آپ کو پتا ہے کہ مجھ سے یہ چیزیں واپس لے لی جائیں گی، تلاشی کے بعد مجھے نیچے اتارا جائے گا، پھر بھی آپ وہ کھانے کے کوفتے شاپر میں جمع کر رہے ہو کہ اگلے اسٹیشن پہ کھاؤں گا. بھائی اگلے پہ آپ کو مل جائے گا، پھر بھی ہوس، پھر بھی ہوس، پھر بھی ہوس. اس کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے بینک اکاؤنٹ کو جا کے دیکھیں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے. پھر بولے کہ علماء نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ آپ کے مہینے کا جو خرچہ ہے نا، ماہانہ جو خرچہ ہے آپ کا اپنی ذات پہ، اپنے بیوی بچوں پہ، اپنے گھر پہ جو خرچہ ہو رہا ہے، اس خرچے کو 12 سے ضرب دیں. کس سے؟ اتنے پیسے بینک میں اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں تاکہ ابھی جاب چھوٹ گئی تو 1 سال کے لیے آپ کے پاس انتظام، بولو نا یار، ہو. کیونکہ کچھ اسباب بھی اختیار کر لیں. بالکل ہی اسباب کے بغیر اللہ پہ توکل کرنا یہ بھی درست نہیں. اگر آپ کی جاب چلی گئی تو جتنا آپ کا ابھی لائف اسٹائل ہے، جو کھانے پینے کی عادت پڑ چکی ہے، وہ 1 سال تک آپ کسی سے قرضہ لیے بغیر چل سکیں. تو 1 سال میں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کوئی دوسرا کاروبار یا جاب مل جائے گی. نہیں ملی تو پھر تو ایک حادثہ ہے اللہ کی طرف سے. وہ حادثہ تو اور بھی طرح سے، وہ تو چلتا ہوا کاروبار بھی اللہ چھین سکتے ہیں نا. 1 سال تک کا اپنے پاس کیا رکھیں؟ جمع رکھیں. باقی کیا کرنا ہے؟ بہت خطرناک باتیں کر رہا ہوں یار، دوبارہ آنا نہ چھوڑنے لگے. اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے. معذرت کے ساتھ کیا کرنے؟ چھوڑو، غریبوں کو کھلاؤ. اپنے لیے آخرت میں کیا کرو؟ مدرسے کو دے دیں، کوئی مکان خرید کے، پلاٹ خرید کے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے وقف کر دیں. آخرت کے لیے کیا کرنا ہے بھائی؟ ذخیرہ. شیطان کیا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے، جس نے بھی کھلایا کھلا لیں گے. شیطان کیا کہ نہیں کھلایا، نہیں کھلایا تو مر جائیں گے. نہیں کھلایا تو کیا ہوگا؟ وہ بھائی مریں گے ہی نا. اتنی کیوں موت سے نفرت ہو رہی ہے؟ جو کام ہونا ہی ہے اس سے اتنی نفرت کرو گے، یہ تو غلط ہو جائے گا نا. پولیس کے بغیر مشکل کیس ہے بھائی. جب یہ بحث میں نے چھیڑ دی ہے، اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے تو اول تو آج کل یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ میرے کتنے بچے ہیں، بچے اتنے ہوتے ہی نہیں آج کل. وہ اللہ پہ توکل ہے نہیں نا، تو وہ جمع کر کر کے بچے بھی کم پیدا کرو تاکہ کم وقت یہ نہ کھا جائے میرا پیسہ. تو اللہ تعالیٰ نے خاندان سے ہی محروم کر دیا، محبتوں سے ہی کیا کر دیا؟ محروم کر دیا. لیکن اگر اولاد زیادہ ہے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ یار اگر میں نے 1 سال کا رکھا، باقی میں نے سارا فی سبیل اللہ خرچ کر دیا، تو ہو سکتا ہے یہ ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ ہو جائے. ٹھیک ہے، پھر آپ ان پیسوں سے بچوں کے لیے کوئی چیز خرید کے بچوں کے ہینڈ اوور کر دیں. بیٹا یہ تمہیں میں نے کیا کر دیا ہے؟ اپنی ملکیت سے نکال دیا، یہ تمہیں دے دیا میں نے. ٹھیک ہے نا. 4 بچے ہیں تو چاروں کو کیا کر دیے؟ بحریہ ٹاؤن میں ایک پلاٹ خرید کے. ارے بھائی بولو یار، ان کو دو. بیٹا میں اپنے پاس ہی رکھوں، میں غیر ضروری چیزیں اپنے پاس، میں ہلکا پھلکا ہو کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں. یہ پلاٹ تم لے لو، یہ تم لے لو، یہ بیٹی تم لے لو، یہ تم لے لو. بعض دفعہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ بچے پلاٹ بیچ کے عیاشی میں نہ اڑا دیں.
تو بھائی ان کے نام کر کے فائلیں اپنے پاس رکھ لیں. کافی گاڑی ہو گئی آج. کرنا پڑے گا. اللہ کوئی خالی پیلی کے دعوے قبول نہیں. آپ ہی لوگ کہتے ہیں کوئی دنیا سے محبت نہیں. اللہ اس کی دلیل کیا ہے کہ دنیا سے محبت نہیں ہے؟ کیا دلیل ہے؟ یہ تو تم نے 1 کروڑ روپے بینک میں رکھے ہوئے ہیں کہ دنیا سے محبت نہیں ہوتی تو یہ اتنے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں بھائی. کیوں رکھے ہوئے یہ اتنے؟ خیر کے کام میں لگاؤ, چاہے اپنی اولاد میں ہی لگا دو, وہ بھی خیر ہے. اگر آپ بیمار ہیں, کمزور ہیں, آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں جلدی مر جاؤں گا اور میری بیوی جوان ہے, تو بیوی کو ایک پلاٹ دیتے. ہمارے حضرت نے ایسے ہی کیا تھا, ایک گھر بنا کے اپنی زوجہ کو دے دیا کہ بھائی میری عمر زیادہ ہے, میں مر جاؤں گا تو میرے بعد تمہارے لیے کوئی گھر ہونا چاہیے. اپنی ملکیت میں نہیں رکھی کوئی چیزیں. ہمارے حضرت کی ملکیت میں 1100 یا 1200 روپے ہوتے تھے ماہانہ, بس. باقی جتنا پیسہ آ رہا ہے سب کیا کرو, بانٹ بوٹ کے ختم. کھاتے پیتے بڑے اسٹائلش خوراک تھی, خرچ کرتے تھے. باقی سارا کیا کر دیا, اپنی ذات پہ بھی خرچ اور مدارس پہ بھی, گھر والوں پہ بھی خرچ. خود ہاتھ کیا رکھنا ہے, اپنی جیبیں ہلکی رکھنی. اور اگر جمع کرنا ہے تو بس کتنا, 1 سال کا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ یاد رکھو غیر مسلموں والی زندگی ہوگی, پھر ٹینشن سے پاگل ہو جاؤ گے. پھر ہم جو اپنے سابق صدر پہ روتے ہیں نا کہ اتنی انہوں نے جاگیرداریں, اتنی جاگیریں بنا لی, اسٹیل مل بھی کھا گئے, اور نون نے یہ کر دیا, مسلم لیگ نون نے, تو ہم نے اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ان کے پاس وسائل تھے تو انہوں نے اتنا کھا لیا, ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم 2-4 کروڑ روپے رکھ لیتے ہیں بس. دنیا سے دل نہیں لگانا. یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ رکھنا کتنا ہے. تو اس پر میں انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی بات کروں گا. یہ بہت اہم بات ہے, مجھے یاد دینا ہے کہ ہم نے اپنے جو وسائل ہمارے پاس ہیں ان میں جمع کتنا کرنا ہے اور کتنا اضافی ہے جو ہم نے کیا کر دینا ہے, خرچ کر دینا ہے. ابھی آپ اس پر عمل نہ کریں, اگلے بیان کا انتظار کریں, پھر میں اس میں مزید کچھ ڈیٹیل بتاؤں گا. اور اگلے بیان میں آپ آنے سے پہلے یہ سب کچھ سوچ کے آئیں کہ مولوی صاحب کیا کریں گے آج ہماری جیبیں خالی کریں. میں خود نہیں لوں گا, چندہ نہیں مانگوں گا آپ سے, آپ کو جگہ بتاؤں گا. جو اضافی ہے وہ کیا کر دو, اڑا دو, خرچ کر دو. میں تو اپنے گھر میں الحمدللہ میں نے اپنے اوپر یہ التزام کیا ہوا ہے کہ گھر میں جو چیز سال میں 1 بار بھی استعمال نہیں ہوئی نا, اس کو گھر میں رہنے پر پابندی ہے. چاہے وہ کتنی قیمتی ہو, کتنی ضرورت مند ہو, اس کو کیا کرنا ہے, نکال باہر, گھر میں نہیں. 1 سال تک استعمال نہیں ہوئی. ہم کیا کرتے ہیں, یار ہو سکتا ہے آڑے وقت میں کیا آ جائے کام آئے. بھائی سال میں آڑا وقت نہیں آیا تو نکالو اس کو, جب آئے گا تو دیکھا جائے گا. ہلکا پھلکا کیا خیال ہے. کپڑے اگر نئے آ گئے, پرانے والے, خواتین کے گھروں میں پیٹیاں ہوتی ہیں, آپ کھولو نا, 20 سال پہلے یہ میری نانی نے مجھے گفٹ دی تھی. یہ پوری پیٹیاں نکل رہی ہوتی ہیں کپڑوں. خواتین کو شاپنگ کا شوق ہوتا ہے. اگر اللہ نے خواتین کو دولت دی ہے, شوہر کی جیب اچھی ہے, خواتین کہتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کپڑے جمع نہ کریں, تو ہمیں تو روزانہ ہر تقریب میں نیا جوڑا پہننے کا شوق ہے, اور اللہ نے ہمیں وسعت بھی دیا, تو خریدیں, آپ روزانہ نیا کپڑا خریدیں, پرانا والا صدقہ کریں, جمع نہیں کریں. ہم آپ کو لگژری اسٹائل سے منع نہیں کر رہے. سلیمان علیہ السلام کا جو طرز حیات تھا بڑا لگژری تھا. شریعت نے ہمیں لگژری لائف اسٹائل سے منع نہیں کیا, شریعت نے دولت جمع کرنے سے منع کیا ہے. کیسے سمجھائیں, بات آ رہی ہے سمجھ لیں. جمع کرنے سے منع کیا ہے. کھائے بھی اچھا, پہنے بھی اچھا, سواری بھی اچھی رکھیں, جمع نہیں کریں. اور جب شیطان کہے کہ نہیں بھائی یہ میں نے اتنی قیمتی چیز, اتنے قیمتی برتن, گھروں میں کیسے قیمتی برتن رکھے ہیں, پورے سال شوکیس میں سجا کے رکھے ہیں. اگر شوکیس میں کوئی برتن رکھا ہوا ہے اور پورے سال استعمال نہیں ہوا, شوکیس سمیت اس پورے برتنوں کو صدقہ کر دو. اگر صدقے کی ہمت نہیں ہے تو بیچ دو, بیچ کے پیسے کام میں لے آؤ. نہیں آ رہی سمجھ. اب جائیں گھر میں, کیا کریں, سروے کریں, ایک کونے سے شروع کریں. ایک کیل کی اگر زائد نظر آتی ہے نا جو استعمال میں نہیں آ رہی, اس کیل کو بھی کباڑ والے کو دے دیں. سمجھ رہے ہو. فریج نکالیں, اس میں 1 سال پرانی چیزیں نکلیں گی فریج میں. ساگ بچا ہوا وہ کسی کونے میں پڑا ہوا ہوگا, دیکھیں جا کے. ایک مرغی کا انڈا وہ ادھر پڑا ہوا ہوگا, 6 مہینے سے کسی کام میں نہیں آیا.
اور اس کھانچے میں پودینے کی گڈی پڑی ہوئی ہوگی جو اس لیے رکھی ہوگی آڑے وقت میں یہی چیزیں فریج میں پڑی ہوتی. فریج کا تو کھانے پینے کی چیزوں میں تصور ہی غلط ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا کھایا بچ گیا تو یا تو رات کو کھا لیا ورنہ صدقہ کر دیا. فریج میں چیزیں بنا کے رکھ رہے ہیں, ٹھوس رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کھلانے والا اور خرچ کرنے والا پسند ہے. نبی آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سخی آدمی ہے, سخی کہتے ہیں جمع نہ کرے خرچ کرے, اپنی ذات پہ بھی, لوگوں پہ بھی, غریبوں پہ بھی. میں گھر سے جو کوشش کرتا ہوں نا کباڑ کا سامان نکلے, کوشش یہی ہوتی ہے کہ فری پھوکڑ میں دے دو کباڑ والوں کو. کیا 4 روپے روٹی بھوسی ٹکڑے میں لے لے جائے. وہ بیچارہ سارا دن ریڈی لگا رہا ہے, بھوسی ٹکڑے جمع کر رہے ہیں, آپ بھوسی ٹکڑے 10 روپے کے دے رہے اس کو. شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. قاری صاحب بہت مشکل ہو گئی بات ہے. اور بھائی وہ بیچارہ ریڈی میں اتنی بھوسی ٹکڑے جمع کر رہے ہیں, فری پھوکڑ میں پکڑا کر جائیں گے, ہمارے کسی کام کے نہیں, کیا توڑ کے تمہیں لینا, لے لے بھائی, یہ لوہے کی چیزیں, یہ پنجرا ویسے ہی لے جائے. اس کو بھی پورا جو نا بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ کی ایک چھٹانک کی, اس کی الگ لگا. بھکاریوں کو مت دو, یہ جو ریڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں یہ تو بیچارے مستحق ہیں. کباڑ جو گھر سے نکلا ہے ایسے ہی پکڑا دو اس کو. ابھی میں نے ایک طوطوں کا پنجرا پالا ہوا تھا, بہت بڑا پنجرا, بڑی محنت سے جا کے خریدا تھا. ٹائم ہی نہیں مل رہا اس میں طوطے پالنے کا. تو یہی سوچ کے کہ بھائی ابھی جب ٹائم ملے گا تو طوطے لا کے پالیں گے. پورا سال گزر گیا, 1 سال گزر گیا. ہم نے کہا اب سزا کیا ہے, گھر میں فالتو چیز بولو بھائی نہیں رکھو. اب یہ پنجرا کیا ہوگا, مسجد کے خادم سے بولا اس کو اٹھا کے 3 ڈبے والے کو دے دو. اب شیطان یہ کہتا ہے یار ابھی تو پلان تو ہے نا, تو بھائی جب پلان اب ہوگا تو اب دوبارہ سے سزا کیا ہے, دوبارہ سے جا کے خریدیں گے. ورنہ ایسے گھر میں کباڑ اچھا خاصا جمع ہو جاتا ہے. یہ بھی ضرورت کی ہو سکتا ہے یہ بیٹی کی شادی کے کام آ جائے, لوگوں نے ایسی چیزیں